بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کیٹل مارکیٹ کراچی اینڈ اے کیو گوٹ فارم۔ دوستوں، آج کی ویڈیو جو ہے وہ کسی ایک ٹاپک کے اوپر نہیں ہے، بس یوں سمجھ لیں کہ کچھ میسیجز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور اپنے بس یوں سمجھ لیں دل کا حال جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ دل کی باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو نیا شوق سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک موٹیویشنل ٹائپ جو ہے ویڈیو بنا رہا ہوں، حالانکہ اس وقت میں خود بہت زیادہ بنانا بھی نہیں چاہتا تھا اس ویڈیو کو، ایسا دل نہیں ہے، لیکن میں نے بولا کہ چلیں، ہو سکتا ہے اس سے کسی نہ کسی کو کچھ موٹیویشن مل جائے، اور کوئی بھائی جو ہے اس کو کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ شاید سیکھنے کو ملے، تو یہ ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ بکرا تھا ایک ہمارا، ہم نے تقریباً 3 مہینے یا 4 مہینے کا تھا، بہت چھوٹا سا تھا جب ہمارے پاس آیا تھا پلائی پہ، تب سے ہم نے اس کو پالا، یہاں تک کہ تقریباً 2 سال سے ہم اس کو پالتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک انٹی نے پلائی پہ دیا تھا، 3-4 مہینے انہوں نے پلائی پہ دیا، پلائی وغیرہ بھی دی، پھر اس کے بعد انہوں نے وہ بکرا مجھے ہی سیل کر دیا، میں نے پھر ان سے وہ پرچیز کر لیا تھا بکرا۔ پھر ہم نے پالا، بقرہ عید تک پالا، بقرہ عید پر اس کے 2 دانت تو نہیں ہوئے، تو ہم نے اگلی بقرہ عید تک کے لیے اس کو رکھا، بریڈر بن گیا، بریڈر بن کے ایک بریڈ بھی لی، اس کی جو ٹاپری کے 2 بچے میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ اسی بریڈر سے تھے، اور اس بریڈر کو میں جو ہے اپنی تقریباً کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو بناتا آیا ہوں تو اس میں فیچر کرتا رہا ہوں، کیونکہ اتنی زیادہ ہمارے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ تھی اور اس کی ہمارے ساتھ ایسی اٹیچمنٹ تھی کہ کوئی انجیکشن لگانا ہو، کچھ کرنا ہو، تو جیسے نارملی بعض بکرے تنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کے اندر اللہ کے کرم سے ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو ہر ویڈیو میں اسی کو اس لیے فیچر کرتا تھا کہ ویڈیو بناتے ہوئے بڑے آرام سے کھڑے ہو جاتا تھا اور انجیکشنز بھی لگوا لیتا تھا، تو کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو ہوتی تھی اس میں بھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کو اللہ نہ کرے نظر لگ گئی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے تمام لوگوں کے جانوروں کو، میرے جانوروں کو بھی، ٹھیک ہے۔ اب کافی لوگوں نے مجھے منع بھی کیا کہ مزمل بھائی اتنا اچھا بریڈر ہے، آپ اس کو مت دکھایا کریں ویڈیوز میں، اور بچوں کی ویڈیو کے بعد بھی مجھے کافی لوگوں نے بولا کہ آپ نہیں دکھایا کریں، نظر لگ جائے گی، تو اس لیے پھر بچوں کی ویڈیو بنانے کا ارادہ تھا میرا دوبارہ، آپ لوگوں نے کافی ریکویسٹ بھی کی تھی، میں نے اس لیے پھر نہیں بنائی ان کی پروگریس کی، اس کے جو بچے ہوئے تھے ویڈیو۔ بہرحال جو بھی ہوا، بات کرنے کا سارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بکرے کو کوئی تقریباً 3 سے 4 ہفتے ہو گئے، بے انتہا بیمار، 3 سے 4 بیماریوں میں آیا، مختلف قسم کی، ایک کر کے ہر بیماری کا علاج کیا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اتنا زیادہ اسٹرانگ تھا کہ اتنی سیویئر قسم کی بیماریوں میں جو ہے وہ اس نے رزسٹ بھی کیا، اور ابھی تک یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے زندہ ہے، ابھی تک جو ہے اس کا علاج چل رہا ہے، لیکن اس وقت جو اس کی کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ سیویئر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دیکھیں، جانور کا حق ہے، جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، جیسے انسان کے حقوق ہوتے ہیں، حقوق العباد ہوتے ہیں، اس طرح سے اگر آپ کوئی جانور کی کیئر کر رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر بنتی ہے، اگر آپ اس کو اچھے سے اس کی کیئر کر سکتے ہیں تو آپ کریں، نہیں کر سکتے تو جو بھی اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو جو ہے آپ فٹافٹ وہ فیصلہ کریں۔ ابھی چونکہ اتنی سیویئر کنڈیشن میں تو اب تکلیف میں ہے، میں آپ کو ٹوٹل بتاتا ہوں کہ اس کی کیا کیا بیماری ہوئی ہے، اور پھر ابھی ہم نے کیا کیا اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور اب ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا اسٹیپ لینے جا رہے ہیں۔ ہم نے جو ہے اس کو سب سے پہلے ہوئی بلڈ پیراسائٹ کی بیماری، ایک بکرا آیا میرے پاس پلائی پہ، تقریباً 1 مہینے کے لیے آیا، اور وہ بیچارہ پہلے سے بیماری میں تھا بلڈ پیراسائٹ کی، تو وہ بیچارہ ایکسپائر ہو گیا، اس کا علاج کیا، کافی ڈاکٹر سے علاج کروایا، لیکن وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ ایکسپائر ہو گیا، گلابی بکرا تھا۔ اب وہ اس کے ساتھ ہی بنتا تھا ہمارے ٹاپرے کے ساتھ، حالانکہ ہے یہ بربری بکرا، لیکن ہم بچپن سے اس کو ہم ٹاپو بولتے ہیں، ٹاپرا بولتے ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ بنتا تھا۔ اللہ جانے، ہو سکتا ہے کہ اسی بکرے کی اس کو بیماری لگی ہو، یا اللہ کی مرضی، جہاں سے بھی جیسے بھی اس کو وہ بیماری لگی۔ خیر، پہلے بلڈ پیراسائٹ کے اندر آیا، یعنی خون کے اندر یوں سمجھ لیں کہ زہر آباد ہو جاتا ہے، تو اس کا علاج کیا، اس کے بعد اسی بیماری نے آگے بڑھ کے جو ہے ایفیکٹ اس کے کیا جگر کے اوپر، لیور کے اوپر، تو جگر خراب ہوا اس کا، جس کی وجہ سے اس نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا نا، بالکل دانا پانی چھوڑ دیا۔ اچھا، پی پی آر کی اس کی ہم نے پچھلے سال بھی ویکسین کرائی تھی، اس سال بھی ویکسین کرائی تھی، تو پی پی آر سے اللہ کے کرم سے محفوظ تھا، اس بیماری میں آیا نہیں تھا یہ، لیکن نزلہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے چیک اپ وغیرہ کیا، اس نے بتایا یہ جگر کی بیماری میں ہے اور یہ خون وغیرہ کی بیماری میں ہے،
اس کا ٹریٹمنٹ یہ کیا کہ اوڈیما کلر نام کی ایک سیرپ آتی ہے، وہ سیرپ اس کو اسٹارٹ میں ہم نے پلانا شروع کری۔ جگر کے لیے ہیپا مرس نام کا انسانی میڈیکل اسٹور سے ایک سیرپ ملتا ہے، وہ پلانا اس کو شروع کیا، اور کچھ انجیکشنز اس کو لگائے، جس میں کارٹینول پی انجیکشن لگایا جو کہ کسی بھی قسم کو نارملی زخم وغیرہ کو سکھانے کے لیے ہوتا ہے اور اندرونی معاملات کے لیے بھی بہتر رہتا ہے۔ ایک دو انجیکشنز اور ڈیکاڈرون جو ہے ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، وہ پاور بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ جیٹی پار سیرپ بھی آتا ہے، جیٹی پار انجیکشن بھی آتا ہے جگر کے مسئلے کے لیے۔ تو جیٹی پار انجیکشن بھی اس کو ہم نے 3-4 دن ڈرپس لگوائیں لگاتار نا، تو ڈرپس کے اندر یہ سارے انجیکشن نیروبیان وغیرہ طاقت کا جو انجیکشن ہوتا ہے، میتھی کوبال جو وٹامن B12 کا ہوتا ہے، یہ انجیکشنز ملا کے اس میں ڈرپس کے اندر 3-4 دن ڈرپس کا اس کا کورس کیا، لگاتار ڈرپ لگی اس کو، تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے جگر کے مسئلے سے یہ فری ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت یابی دی، سیٹ ہو گیا، یعنی دانہ پانی کے اوپر کھانے پینے کے اوپر آ گیا۔ لیکن چونکہ جب جگر کا مسئلہ اس کا چل رہا تھا اس دوران یہ اتنا زیادہ ویک ہو گیا تھا، اس نے 1-1.5 ہفتہ دانہ پانی جب چھوڑا ہوا تھا تو ٹھنڈ کا موسم آیا، پھر موسم اس کے اوپر افیکٹ کر گیا۔ اب کیا ہوا، اب اس کا پورے لنگس جو ہیں وہ انفیکشن میں آ گئے، اور اس کے بعد اس کا سینہ پورا انفیکشن کے اندر آ گیا، سانس لینے میں تکلیف، اور نزلہ جو ہے پہلے اس کو جمع ہوا نزلہ شروع ہو گیا، اندر جمع ہوا۔ پھر اس کا ہم نے ٹریٹمنٹ کیا نزلے کا یا نمونیا وغیرہ کا، چیسٹ انفیکشن کے ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کیا۔ سب سے پہلے ایک اس کا اینٹی بائیوٹک انجیکشن اسٹارٹ کیا، نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا اینٹی بائیوٹک انجیکشن جو ہے وہ فلونکس کے نام سے وہ اسٹارٹ کیا، اس سے نزلہ تھوڑا بہت اس کا بہتر ہونا شروع ہوا۔ ہاں سیفر جو ہے سب سے پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا اس کا، جس سے اس کا نزلہ تھوڑا سوکھنا شروع ہوا، لیکن پھر بھی بہتری نہیں ہو رہی تھی، تو ساتھ میں فلونکس جس میں اینروفلیکسین ہوتا ہے وہ اسٹارٹ کیا۔ اس کے بعد تیسرا انجیکشن ہم نے اس کا اسٹارٹ کیا آکسی ٹیٹراسائکلن، پرسوں لگایا، لیکن اس سے بھی، اس اینٹی بائیوٹک سے بھی کوئی ایز سچ فائدہ نہیں ہوا۔ اور اب چوتھا جو ہے اس کا انجیکشن اسٹارٹ کیا ٹائلوپن بیسیکلی یہ بھی اینٹی بائیوٹک انجیکشن ہے، لیکن یہ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے، اس میں یعنی کہ مختلف اینٹی بائیوٹکس کے جو سالٹس ہوتے ہیں وہ مل کر ایک اینٹی بائیوٹک بناتے ہیں، جس میں یعنی کہ مختلف جو بیکٹیریاز ہیں ڈفرینٹ بیماریوں کے، ریسپائریٹری سسٹم سے ریلیٹڈ ہو یا چیسٹ انفیکشن ہو یا پیٹ کا مسئلہ ہو، ڈائجیشن کا مسئلہ ہو، تقریباً بہت ساری بیماریوں کے اندر یہ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے، اس لیے کام آتا ہے ٹائلوپن انجیکشن۔ پھر اس انجیکشن سے اس کا ابھی کل رات سے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کیا ہے، فوراً ڈوز لگائی تھی اس وقت 1-1.5 گھنٹہ، بہت فائدہ ہوا، لیکن اس وقت اس کی کنڈیشن ویسی ہی ہے۔ اچھا، اس دوران جب اس کا نمونیا اور یہ سارا ان چیزوں کا چیسٹ انفیکشن کا علاج چل رہا تھا، اس دوران کمزوری کی وجہ کہہ لیں یا ٹھنڈ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس سے اس کا جبڑا جو ہوتا ہے نا، منہ کا جبڑا، وہ بھی لقوے میں آ گیا، ٹیڑھا ہو گیا جبڑا، شاید کمزوری سے ہوا یا ٹھنڈ کے اثر سے ہوا، کس وجہ سے ہوا واللہ عالم، جس کی وجہ سے اب اس کا کھانا پینا مشکل ہو گیا بہت زیادہ۔ اس کو رات کو ہم نے دلیا پلائی ہے، سوپ پلایا ہے، پنجوں کا سوپ، مرغی کے پنجوں کا سوپ وغیرہ بنا کے وہ پلایا ہے سرنج کے ذریعے، لیکن اب یہ ڈائریکٹلی نا انٹیک نہیں کر رہا ہے، تو اور سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہے، تو لا محالہ اب یہی مشورہ کیا، یہی سوچا ہے، دل ہرگز بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اب یہی سوچا ہے کہ اب اس کو ذبح کر دیتے ہیں، کیونکہ جانور تکلیف میں ہے، کیونکہ 3 ہفتے ہو گئے اس کے ٹریٹمنٹ کو تقریباً، اور مستقل پریشانی میں ہے، اور جب سانس لینے میں بھی اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو مزید ایکسٹینڈ کرنا ٹریٹمنٹ کو میرے خیال سے یہ بہتر نہیں ہے، اور میں اتنا ایکسٹینڈ کرتا بھی نہیں، میں بہت پہلے ہی شاید اس کو ذبح کر دیتا، لیکن چونکہ 2 سال سے اس بچے کو پالا ہے، گھر والوں کو، چھوٹا میرا بھائی ہے، اس کو حد سے زیادہ اٹیچمنٹ ہے، اسی کی وجہ تھی کہ ہم نے، حالانکہ اس سال یہ دانتوں میں ہو گیا تھا پورا 6 دانت بقرعید پہ، لیکن ہم نے اس کو ذبح نہیں کیا تھا، اسی کی یعنی کہ خواہش کے اوپر کہ چلو اس کو ہم بریڈر بنا کے 1 سال اور پال لیتے ہیں، کچھ ٹیڈی بکریاں میں اس کے لیے، اس سے بریڈ کرانے کے لیے لے کر آیا کہ جو ہے وہ ان کو بریڈ اس کی لے کے انشاءاللہ پھر اس کو اینڈ میں 4-5 مہینے پہلے اس کو کھسی کرا دیں گے، پھر بقرعید میں اس کو قربانی کے لیے ذبح کر لیں گے۔ لیکن ان تمام باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں کوئی بھی فارمر ہوتا ہے جو کمرشلی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے نقصانات کے بارے میں شیئر نہیں کرتا، کبھی بھی وہ ایسی چیزیں نہیں بتاتا جس سے شاید پبلک یہ سوچے کہ یار یہ ایک انسکسیسفل فارمر ہے، مطلب ناکام فارمر ہے، یا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں اگر اپنا یہاں پہ نقصان شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، تو اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے نئے شوقین ہیں، نئے فارمرز ہیں جو پہلی بار شوق کرتے ہیں،
اور جب ان کو نقصان ہو جاتا ہے, ان کا جانور بیماری میں آ جاتا ہے تو یا مر جاتا ہے اللہ نہ کرے, تو وہ اپنا شوق وہیں ختم کر دیتے ہیں. وہ اتنا زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ مزید شوق کرنے کی ہمت نہیں کرتے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا پہلا بکرا نہیں ہے. اس حساب سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلا ہے کہ جس کے ساتھ اتنی زیادہ اٹیچمنٹ ہے, جس کو بچوں کی طرح ہم نے پالا ہے. لیکن ویسے اگر میں موٹیلٹی کی بات کروں تو میرا شاید 18واں یا 20واں بکرا ہے جو 2 سال کے درمیان عرصے میں اس طرح سے ہو رہا ہے, مطلب ہے کہ موٹیلٹی کی طرف جا رہا ہے. تو دل نہیں مان رہا, لیکن اسٹل ہم نے کام کو جاری رکھا ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں, اگر اللہ تعالیٰ انسان کو نقصان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی فائدہ دیتا ہے. نفع اور نقصان جو ہے وہ ہر کام کا ایک حصہ ہے, ہر کام کا پارٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے لے کر بھی آزماتا ہے. یہ چیز کوئی بھی کام, کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اچھا بھائی, تو یہ ہیں ہمارے ٹاپو صاحب اور یہ اس وقت ان کی کنڈیشن ہے. اب جو ہے ان کو ہم تیاری کر رہے ہیں لے کے جانے کی, اللہ رحم کرے. باقی میں بس یہی بات آپ لوگوں کو بتا رہا تھا, اور یہی آپ لوگوں کو ایک میسیج بھی دینا چاہوں گا کہ دیکھیں, نفع اور نقصان ہر بزنس میں ہوتا ہے. اور کبھی جو ہے نقصان اس لیے آپ کو آتا ہے کہ وہ آپ کے کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو وہ بھی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دنیا میں ہی آپ کو یعنی کہ تھوڑی سی سرزنش کر دے آپ کے گناہوں کی وجہ سے, تو وہ بہتر ہے. دنیا میں نقصان آخرت کے نقصان سے بہتر ہے دنیا کا نقصان ہو جائے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اوپر آزمائش لے کر آتا ہے, تو اس میں بھی اگر نقصان آپ کا اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے اوپر آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو اس میں یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہے اس آزمائش پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے, اس میں ہمیں پاس ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ہم فیل نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں. اور پہلی دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کسی آزمائش میں ڈالے ہی نہیں, ہم اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی آزمائش کو فیس کر سکیں. باقی اگر یہ گناہوں کی وجہ سے وبال ہے یا کوئی مسئلہ ہے, تو میرے ویورز ہیں یا جن لوگوں نے خصوصی طور پہ مجھ سے کبھی خریداری کری ہے, تو جانے انجانے میں اللہ نہ کرے اگر مجھ سے کبھی کسی کے ساتھ کچھ, کبھی کسی کو میں نے اللہ نہ کرے کوئی غلط چیز دے دی یا کچھ میری وساطت سے اگر کسی کو نقصان ہوا ہے, تو اس کا میں آن ایئر آپ لوگوں سے جو ہے وہ معذرت کرتا ہوں, معافی چاہتا ہوں کہ اگر اس وجہ سے یہ اللہ نہ کرے نقصان آیا میرے اوپر. تو ظاہری بات ہے دنیا میں بھائی جو حقوق العباد ہوتے ہیں وہ آپ کو دنیا میں ہی ان کو کرنے پڑتے ہیں ادا, تبھی, ورنہ آخرت میں اس کی تلافی نہیں ہوتی. تو جب بھی آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو یہ 2 چیزیں آپ نے سوچنی آپ کو چاہیے کہ کیا وہ مصیبت آپ کے اوپر آپ کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے کہ اس کا وبال ہے. اگر ایسا ہے تو آپ یہ سوچ لیں, نظر تھوڑی سی دوڑا لیں کہ آپ نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کری ہے, کوئی کسی آپ ایسے کبیرہ گناہ میں تو ملوث نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے اوپر یہ مصیبت پریشانی آئی ہے. اور اگر معاملات آپ کے سیٹ ہیں دینی اعتبار سے, تو پھر جو ہے اور آپ کے اعمال میں اس مصیبت کے آنے کے بعد مزید بہتری ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ آپ کے اوپر آزمائش ہے. اگر آپ کے اعمال مزید نیک ہو جاتے ہیں مصیبت کے اندر, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر وہ آزمائش ہے. اور پھر آپ اللہ سے یہی دعا کیجئے کہ وہ آزمائش جلد سے جلد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عافیت کے ساتھ وہ معاملہ ختم فرما دیں. باقی تمام دوستوں سے, تمام بھائیوں سے دعاؤں کی درخواست ہے, اور یہی ایک میسیج ہے کہ بھائی دیکھیں, یہ ایک ایسا بزنس ہے لائیو اسٹاک کا. آخری بات, بہت ایک قیمتی بات آپ سے کر کے ویڈیو کو اینڈ کروں گا, اجازت چاہوں گا. لائیو اسٹاک کا بزنس ایک ایسا بزنس ہے کہ اگر اس کے اندر جانور مر جاتا ہے آپ کا, یعنی کہ آپ کا جو پوری لگائی ہوئی رقم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, کیپٹل آپ کا بالکل ڈیمولش ہو جاتا ہے, تو یہی ایک ایسی فیلڈ ہے بزنس کی کہ جس میں آپ کا جانور ریپروڈیوس بھی ہوتا ہے. آپ اگر گاڑی کا کام کرتے ہیں, آپ اگر کوئی سا بھی کام کرتے ہیں, تو آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ریپروڈکشن نہیں کرتی. ایک گاڑی آپ نے اگر 10 لاکھ کی خریدی ہے تو وہ 10 لاکھ کی گاڑی ایک اور گاڑی کو پیدا نہیں کرے گی. یہاں اگر آپ نے 10 لاکھ کے جانور خریدے ہیں تو وہ آپ کو 10 لاکھ کے جانور ایک سال میں وہ 15 لاکھ کے بھی کر سکتے ہیں, وہ جو ہے وہ 12-13 لاکھ کے بھی کر سکتے ہیں ریپروڈیوس کر کے. تو اگر ایک موٹیلٹی ریشو ہے جانور میں, مر جاتا ہے تو جانور ریپروڈیوس بھی کرتا ہے, تو اس وجہ سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے. اب جیسے ہمارے ٹاپرے صاحب ہیں, اب جو ہے ان کی ہمارے پاس ایک نسل موجود ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اندر ہی کھڑا ہوا ہے اس کا بچہ, وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے اندر. تو انشاءاللہ اب اس کے اوپر محنت کریں گے, اس کے اوپر شوق کریں گے, شوق کو ختم نہیں کریں گے, بابرکت شوق ہے, نبیوں کا شوق ہے,
بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اگر اس کی دیکھ بھال میں ہم نے کوئی کمی کوتاہی کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اس کی تکلیف کو آسان فرمائے، اور اگر ہم نے کسی اور بندے کے ساتھ کسی معاملے میں حق تلفی کری ہے تو وہ میں آن ایئر سب سے معذرت کر رہا ہوں کہ بھائی اگر کچھ بھی میں نے کسی کی دل آزاری کری ہے، کچھ کیا، تو بھائی مجھے معاف کرنا، اور میرے لیے دعاؤں میں مجھے ضرور آپ لوگ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان فرمائے۔ تھوڑی بہت یہ ہے کہ چیزیں ہیں، کچھ بکریاں ہیں، 8-10 بکریاں ہیں فار سیل کی، تو وہ بھی میں نے ویڈیوز لگائی تھی، آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھیں کہ نہیں دیکھیں، تو وہ سیل کرنی ہے، اللہ کرے وہ بھی جلد از جلد سیل ہو جائیں۔ بس یہ ساری دل کی تھوڑی سی باتیں تھی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ باقی ایک بات آخر میں اور کرتا چلوں کہ بھائی دیکھیں، ناشکری جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے۔ آپ کسی بھی معاملے میں جو ہے نا ہمارے زبان کے اوپر نا شکایتیں بہت رہتی ہیں کہ یہ مسئلے مسائل، وہ مسئلے مسائل نہیں، جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے ہر حال میں، اتنا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید آپ کو دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر آپ جو ہے شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو دے گا۔ اگر آپ ناشکری کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مصیبت اگر آپ پر آئی ہے تو وہ ویسی کی ویسی رہے گی۔ شکر ادا کریں گے تو آپ کی ٹینشن بھی کم رہے گی، صحیح ہے، پازیٹیو رہیں، پازیٹیو ہر چیز کو لیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے اگر یہ آزمائش دی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں بھائی، اب ہمارے ٹاپو بھائی جا رہے ہیں، ان کو الوداع کر رہے ہیں ہم، اور خوشی خوشی الوداع کرنا چاہیے۔ اوبویسلی اٹیچمنٹ ہے تو چھوٹا بھائی جو ہے میرا وہ تو روئے گا ہی، بڑی مشکل سے اس کو ایگری کیا۔ ابھی بھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ آج نہیں کل جو ہے نا کر دیں گے، اسی کی وجہ سے یوں سمجھنے کہ اتنا کھینچا اس کا، اتنا سب کچھ کیا، ورنہ کافی پہلے ہی کر دیتے اس کو ذبح، لیکن اب ابھی بھی کہنے لگا کہ نہیں ایک دن اور روک لیں، کل کر دیے گا۔ ہم نے بولا بھائی دیکھو، یہی سمجھایا کہ تکلیف میں ہے جانور، صحیح ہے، سانس لینے میں اس کو ایشو ہو رہا ہے، پرابلم ہو رہی ہے، تو جانور کی تکلیف آسان کریں، علاج کر کے دیکھ لیے، اپنی ہر ممکن کوشش پوری کر کے دیکھ لیے ہر طریقے سے، تو جب وہ نہیں ہو پا رہا ہے اس کا علاج تو پھر کیا کر سکتے ہیں۔ تکلیف آسان کرنی چاہیے، جانور کی بد دعا لے انسان، اس سے بہتر ہے۔ اب یہ ہے کہ آخری فیڈ جو ہے دے رہے ہیں مبین بھائی ٹاپو کو اپنے ہاتھ سے، ٹھیک ہے، اور کہ آخری فیڈ ہو جائے پھر ان کو چلتے ہیں لے کے۔ چلیں بھائی، بسم اللہ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ جاؤ ٹاپو، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ میرا گڈا، آ جاؤ۔ لیکن ہر بیماری کا ابھی تک جتنی بھی آئی ہیں نا میرے سامنے 2 سال میں، ٹریٹمنٹ تقریباً اویلیبل ہے اور سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، لیکن 2 بیماریاں ایک ایسی میرے ایکسپیرینس میں آئی ہیں جن کا مجھے آج تک کوئی ٹریٹمنٹ سمجھ میں نہیں آیا، اور نہ ڈاکٹرز کو بھی میں نے دیکھا کہ ایز سچ کوئی اس کا ٹریٹمنٹ نہیں معلوم، کیونکہ شاید ہے ہی نہیں کوئی نا، ایٹ لیسٹ پاکستان میں تو نہیں ہے نا۔ ایک تو یہ لقوے کی بیماری ہے، جیسے منہ اس کا جبڑا ٹیڑھا ہو گیا، بالکل فالج میں آ گیا، لقوے میں آ گیا ہے نا، ایک یہ بیماری ہے، اور دوسری ایک اس بکری کو بیماری ہے، اس کا پتہ نہیں کوئی ٹریٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے، ڈاکٹرز سے بھی پوچھا ہے تو انہوں نے بھی کوئی ایسا خاص کوئی ٹریٹمنٹ ابھی تک نہیں بتایا، سب کچھ کر کے دیکھا ہے۔ اس کے کھر ہو گئے بہت زیادہ چوڑے نا، بہت ہی موٹے کھر ہو گئے، حالانکہ ابھی مہینہ بھر بھی مشکل سے ہوا ہے کہ اس کے کھر کٹوائیں، اور اس کی وجہ سے کھر اس کے سمجھ لو ٹیڑھے ہو گئے۔ اس کے بھی ہم نے کافی علاج کیے ہیں، ڈرپس بھی لگوائی ہیں، کیلشیم کا بھی کورس کیا ہے، میتھی کوبال انجیکشن کا بھی کورس کیا ہے، بہت ساری اس کو، یعنی کہ 2 مہینہ اس کو تقریباً ہم نے ڈیلی دودھ پلایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آفٹر دیٹ آل کوئی فائدہ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ بس یہی ہے کہ اس کے جب بھی کھر بڑھیں تو کھر کٹواتے رہو، اور پھر جو ہے اس کو، اور ابھی تک کوئی یعنی کہ علاج سمجھ میں نہیں آیا کوئی ٹوٹکا وغیرہ۔ اب دیکھو یہ پی رہا ہے اور پی کے پھر وہ نکال دیتا ہے اس کو چھڑک کے، صحیح سے روک ہی نہیں رہا ہے نا، اور چونکہ سانس لینے میں بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ دیکھ لو اگر پی لیتا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر چھوڑ دو، پی لے گا تو صحیح ہے، پھر ورنہ تو پھر چلیں اس کو لے کے۔ موسم بھائی آ جائیں جب تک، چلو دیکھو کوشش کرو اپنی، جتنا پی رہے، جتنا اس کے نصیب میں ہو، ٹھیک ہے بھائی۔ اب اس کو ہم یہ فیڈ کروا کے لے کے جاتے ہیں، ذبح کرتے ہوئے تو میں نہیں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو، صحیح ہے۔ باقی دعاؤں کی آپ تمام حضرات سے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تمام دوستوں کے مال پہ
اور جانوروں پہ خصوصی طور پہ، اور آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ بھائی میرے لیے خصوصی طور پہ دعا کریے گا، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. ٹاپو میرے بچے، اللہ حافظ. چلو آ جاؤ ٹاپو. دروازہ بند کر دو.